سلام دوستو، آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ ملک خضر حاضر ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ موضوع ہے اسلامی تاریخ۔ جو اسلامی ریاست ہے یا اسلامی تاریخ ہے اس کو جس طرح بیان کیا جاتا ہے ہمارے جو آج کل کا دور ہے مغربی معاشرے کی طرف سے، ویسٹرن سوسائٹی جس کو بیان کرتی ہے یا اس کے جو انٹلیکچوئلز بیان کرتے ہیں، کیا وہ ایسا ہی تھا یا فرق تھا؟ کیا اس کی ایک مسخ شدہ ڈسٹارٹڈ تصویر پیش کی جاتی ہے یا وہ ایک بہت ہی عدل والا معاشرہ تھا جو اسلامی ریاست نے قائم کیا تھا؟ تو آج ہم اس موضوع پر ڈیٹیل بات کریں گے۔ میری کوشش ہے کہ اس کو ایک سیشن میں کور کروں، لیکن ہو سکتا ہے مجھے اس کی بھی 2 پارٹس میں ویڈیو بنانی پڑے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تقریباً اسلام کی جو 1450 سال کی ہسٹری ہے اس کو ہم کھنگالنے کی پوری کوشش کریں گے، اور اس کے علاوہ جو پچھلے 400 سال کے اندر کیپٹلزم اور کمیونزم نے انسانیت کو دیا ہے یا اسے اس کے اندر جو اس کو چیزیں دی ہیں، میری اول کوشش ہے کہ میں اس کو ڈسکس کروں اسی سیشن کے اندر، لیکن ہوپ فلی میں شاید اس کو کور نہیں کر پاؤں گا، تو اس کے لیے مجھے اس کا دوسرا پارٹ بھی بنانا پڑے گا۔ دوستو، جس طرح مغرب بیان کرتا ہے اسلام کی جو ہسٹری ہے اس کو، اور جو فیکٹس تھے بیسیکلی، میں چاہے آپ مسلمان ہیں، چاہے ہندو ہیں، چاہے عیسائی ہیں، چاہے یہودی ہیں، آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ کیا یہ انصاف ہے کہ چیزوں کو اور حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جاتا رہا اور ہسٹری کے اندر۔ ظاہر ہے اس کے اوپر اور بھی بکس لکھی گئی ہیں اور ویڈیوز بھی بنی ہوں گی، لیکن مجھے لگا کہ شاید یہ موضوع جو ہے بہت ہی قابل غور ہے، تاکہ اور اس کا سب سے جو برا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان خود جو ہے وہ ان مستشرقین کے ساتھ، اورینٹلسٹ کے ساتھ خود اس بات کو اب تسلیم کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ شاید اسلام کی کوئی ہسٹری بہت ہی بھیانک قسم کی ہسٹری تھی، اور یہ ہر وقت جنگیں لڑا کرتے تھے، اور یہ مارا ماری کرتے رہتے تھے ہر وقت، اور یہ ایک دوسرے کے گلے کاٹتے، ایون آپس میں گلے کاٹتے رہتے تھے ایک دوسرے کے۔ ان میں چند چیزیں شاید 10% حقائق تو ہوں گے، لیکن یہ 100% ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے اندر جھوٹ کا بہت زیادہ عنصر شامل کیا گیا ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے ہسٹری کی۔ دوستو، 1450 سال کے اندر جو مسلمانوں کی ہسٹری کو داغدار کر کے بتایا جاتا ہے وہ سب سے پہلے ہے جنگ صفین اور جنگ جمل، جو کہ مسلمانوں کی آپس میں لڑائیاں ہوئیں، اور تقریباً 85,000 جو تھے وہ صحابہ کرام یا اس کے علاوہ لوگ مارے گئے ان دونوں جنگوں کے اندر۔ تو یہ وہ 2 جنگیں جو ہیں وہ پیش کی جاتی ہیں اسلامک ہسٹری کے اندر کہ دیکھیں جی جب یہ مسلمان اقتدار کے لیے آپس میں ایک دوسرے کو کاٹتے رہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے کربلا کا واقعہ پیش کیا جاتا ہے، جس کے اندر بے شک ایک بہت دردناک واقعہ ہے، ایک بہت اندھوناک واقعہ ہے، جس کے اندر نواز رسول اور خانواد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا گیا، ان کو خاصی تکلیف پہنچائی گئی اور ان کو شہید کر دیا گیا۔ تو تیسرا یہ جو ہے وہ واقعہ جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے۔ دوستوں، پہلی 2 چیزوں کو میں بیان کر دوں۔ جنگ صفین اور جنگ جمل کے اندر ایک اجتہادی غلطی تھی جو 2 صحابہ کرام کے درمیان موجود تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شک جو تھے وہ ہسٹری بھی بتاتی ہے کہ وہ بالکل حق پر تھے، اور ان کے کہنے کا مقصد یہ واقعہ بیسیکلی سٹارٹ کب ہوتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہیں تو مسلمانوں کے اندر 2 گروہ بن جاتے ہیں۔ ایک گروہ جو وہ کہتا ہے کہ حضرت عثمان کا شہادت کا بدلہ لیا جائے، اور دوسرا گروہ یہ کہتا ہے جو حضرت علی کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، حضرت علی فرماتے تھے کہ میری کیا حیثیت ہے، اور سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مجھے خلیفہ چنیں گے تو جو ہے وہ میں کوئی ڈیسیجن لے پاؤں گا۔ تو بہرحال صرف ان واقعات کو صرف ایک ہائی لائٹڈ اجاگر، جن کو جو ہے وہ مغرب ایک بیس بنا کر مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ تابڑ توڑ حملے کرتا ہے۔ تو اس کے اندر جنگ صفین اور جنگ جمل اور اس کے بعد واقعہ کربلا۔ اس کے بعد دوستو مسلمانوں کے اندر جب رجیم چینج ہوئی، فاطمیوں سے جب عباسیوں نے خلافت کو لیا، اور اس وقت جو ہے وہ مسلمان آپس میں درپے ہوئے، اس کو بھی ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔
اس کے علاوہ تیمور لنگ جو تھا اس نے بایزید یلترم کے اوپر حملہ کر کے، یعنی دونوں مسلمان گروپ تھے، اور یہ خانہ بدوش گروپ تھا جس نے مسلمانوں پر حملہ کر کے مسلمانوں کو اسلامی ریاست کو شکست دی، اور جو کہ اس وقت یورپ پر حملہ کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ تو یہ چوتھا واقعہ ہے۔ یہ 3-4 واقعات جو ہیں، مطلب اس کے علاوہ چھوٹے موٹے واقعات ہوتے رہے، ان 4-5 واقعات ہیں ہائی لائٹڈ قسم کے، ان کے علاوہ چھوٹے موٹے واقعات ہوتے رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر تک، یعنی 1924 تک، جب باقاعدہ خلافت کو ترکی کے اندر ختم کرنے کا اعلان کیا گیا، تو ٹوٹل جو کیجویلٹیز تھیں، جو پوری دنیا کے اندر جو مسلمان لڑے، اور ان کے اندر ٹوٹل کیجویلٹیز جہاں تک میں نے پڑھی ہیں وہ تقریباً 1 ملین سے زیادہ نہیں ہے، وہ کم ہی ہوں گی، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر 1924 کے اندر، اپریل 1924 تک جب خلافت قائم رہی، تو تقریباً 120 سے لے کر 133 خلفاء جو ہیں، جن کے اندر کچھ کنٹروورشل ہیں کہ انہوں نے کم ٹائم پہ 3 ماہ کے لیے یا 6 ماہ کے لیے جو ہے خلافت ان کو خلیفہ نہیں مانتے، لیکن وہ 120 سے لے کر 133 جو خلفاء نے جو ہے وہ اسلامی ریاست کے اوپر حکومت کی، اور ان 133 خلفاء کی جو ہسٹری ہے وہ 1450 سال پر مشتمل ہے۔ تو 1450 سال کے اندر صرف 1 ملین لوگوں کا مارا جانا جو ہے وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آگے چل کے میں پچھلی 400 سال کی ہسٹری آپ کو بتاؤں گا کہ کیپٹلزم اور کمیونزم نے دنیا کو کیا دیا ہے۔ دوستو، حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر تقریباً 80 جنگیں لڑی، اور ان کے اندر جو ایکچوئل وارز تھیں وہ تقریباً آدھی تھیں، تھوڑی سی زیادہ ہوں گی، لیکن ان 80 جنگوں کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے اندر صرف جو ہے وہ 1000 لوگ جو ہے وہ دونوں طرف سے لقمہ اجل بنے اور مارے گئے، یعنی کچھ مسلمانوں کی طرف سے شہید ہوئے اور کفار کی طرف سے مارے گئے، اور یہ تقریباً 1000 لوگ بنتے ہیں۔ اب اس کی وجہ کیا تھی؟ 1924 جو ہے 1924 تک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر 1924 تک اتنی کم تعداد میں لوگ کیوں جو ہے وہ جنگوں کے اندر مرے؟ کچھ لوگ کہیں گے کہ ظاہر آبادی کم تھی، اس لیے آبادی کم ہونا اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کی دنیا کی آبادی کم ہونا اپنی جگہ پر ہے، لیکن یاد رہے اس وقت تلواریں جنگ جو تھی وہ تلواروں سے ہوا کرتی تھی، اور فزیکلی جنگ لڑی جاتی تھی گھوڑوں کے اوپر، تلواروں کے اوپر۔ یہ تو آج کی ٹیکنالوجی ہے کہ بٹن کے اوپر آپ بیٹھ کر وار لڑتے ہیں، جس کے اندر آپ کے جو ہے وہ مرنے کا خطرہ کم رہ جاتا ہے، لیکن اس وقت ایک پوزیشن ہوتی تھی، آمنے سامنے لوگ جو ہے، بلکہ میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ ٹف دور تھا آج کے دور سے۔ تو ان 1453 سالوں کے اندر یا 1924 کے اندر خلافت ختم ہوئی ہے، تو آپ اندازہ لگا لیں تقریباً 1350 سال کے اندر کم سے کم کیجویلٹیز کیوں ہوئی ہیں، اس کی ایک خاص وجہ ہے۔ اور دوستو، وہ خاص وجہ کیا ہے کہ میں تھوڑا سا پہلے اسلام کا اصول بتا دوں کہ اسلام یہ سمجھتا ہے کہ انسان کیونکہ اللہ تعالیٰ کی پروڈکٹ ہے، تو اس کو اسلامی رولز کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ریویل کی ہے قرآن پاک کے اندر، تاکہ جو انسانیت ہے، انسان کی ضرورتوں کو، جبلی ضرورتوں کو، عضویاتی ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ کی ہی ذات بہتر سمجھتی ہے، تو وہ اس کے اندر رہے تو بہتر ہے۔ اگر یہ اس کے اندر نہیں رہیں گے اسلامی اصولوں کے اندر انسان، تو وہ دنیا جو ہے وہ بہت ہی انتشار کا شکار ہو جائے گی، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ 1924 کے بعد دنیا کے حالات اپنے پچھلے 100 سال میں دیکھ لیے ہیں کہ کن حالات سے دنیا دو چار رہی ہے۔ اس کی ڈیٹیل میں انشاءاللہ تعالیٰ آگے چل کے آپ سے بیان کروں گا۔ تو دوستوں، وہ کیجویلٹیز کم کیوں ہوئی ہیں اس ایرا کے اندر؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمان جب جنگ کے لیے جاتے تو ان کے جو کمانڈر تھے وہ سب سے پہلے یہ اعلان کرتے تھے کہ بھائی یہ چند اصول یاد رکھنا کہ تم نے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تم نے عورت کو نہیں مارنا، نمبر 2 تم نے بچوں کو نہیں مارنا، نمبر 3 تم نے بوڑھوں کو نہیں مارنا، نمبر 4 جو تمہارے آگے سرنڈر کر دے اس کو نہیں مارنا، اور جو اپنے گھر کے اندر گھسے پناہ لے لے اس کو نہیں مارنا تم نے، اور جو اسلام قبول کر لے اس کو نہیں مارنا تم نے۔ مارنا پھر کس کو ہے؟ یہ لڑنا پھر کس سے ہے؟ لڑنا صرف اس سے ہے جو تمہارے خلاف تلوار اٹھا کر تمہارے سامنے آئے گا اور تم سے لڑے گا۔
تو یہ رولز جو تھے اسلام کے طے کیے گئے، فصلوں کو تباہ نہیں کرنا، جانوروں کو نقصان نہیں پہنچانا، اس وجہ سے مسلمان جب علاقوں کو فتح کرتے تھے تو وہ تہس نہس نہیں ہوتے تھے علاقے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جنگوں کے کچھ اصول رکھ دیے تھے تاکہ اس جنگ کے اندر کم سے کم نقصان ہو، کیونکہ مقصد یہ تھا کہ انسان کو انسان کی غلامی سے نکال کر انسان کو اللہ کی غلامی میں لے کے آنا، تاکہ وہ ان سنہری اصولوں کے مطابق زندگی گزارے جو اس کی بنیادی عضویاتی ضرورتیں اور بنیادی ضرورتوں کو فلفل کرنے کا پورا اہتمام کرتا ہے۔ اسلام میں جب مسلمانوں نے جب حملے کیے ساتھ والی اسٹیٹ کے اوپر، جہاد کو ایک ہوا بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ یہ بہت ہوا ہے، اور جہاد تو صرف یہ ہے کہ بندوقیں اٹھائیں اور تلواریں اٹھائیں اور ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ جہاد کا مطلب ہے کہ بیسیکلی جہاد کے 3 بنیادی اصول ہیں۔ ایک اسلامی ریاست جو ہوتی ہے وہ سب سے پہلے اپنی ساتھ والی اسٹیٹ کو اسلام کی دعوت دیتی ہے ایز اے اسٹیٹ کہ یار تم لوگ اسلام قبول کر لو، ہم اللہ کے دین کو اس کے اوپر دنیا کے اوپر نافذ کریں گے۔ تمہیں یہ شرط قبول نہیں ہے، کوئی بات نہیں، تم جزیہ دو اور تم جو ہے وہ اسلامی ریاست کے انڈر رہو گے، تم اسلامی ریاست کو جزیہ دو گے، حکومت تم ہی کرو گے، لیکن اللہ کا دین جو ہے یعنی اسلامی اصولوں کے مطابق کانسٹیٹیوشن اسلام ہی ہوگا۔ نہیں، اگر تم اس بات پر بھی راضی نہیں ہو رہے تو تیسری صورت میں تم سے جنگ ہوگی، اور جتنی تم لوگوں کو زندگیاں عزیز ہیں، موتیں ہمیں اتنی عزیز ہیں، اور تمہارے اوپر ہم تلوار کے زور سے جو ہے اسلام نافذ کریں گے۔ اب جب اسلام کو نافذ تلوار کے زور پر کیا جاتا ہے، لیکن کسی کو تلوار کے زور پر مسلمان نہیں کیا جاتا۔ ایک شخص کو مکمل آزادی ہے، اگر وہ اسلام کے علاوہ کسی دین پر اپنے چل رہا ہے یا کسی مذہب پر چل رہا ہے، وہ ہندو ہے، وہ عیسائی ہے، وہ یہودی ہے، وہ واٹ ایور، وہ کچھ بھی ہے، اس کے اور ایک مسلمان کے حقوق اسلامی ریاست کے اندر برابر ہوں گے، ان کے اندر کوئی ڈسکرمنیشن نہیں کی جاتی۔ تو یہ اصول ہیں اسلامی ریاست کے جہاد کو جو ہوا بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ تو ان اصولوں کے تحت انسانیت کو تابع کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے دین کے اور اس کے اوپر، تاکہ انسان جو ہے وہ اپنی جان مال عزت کی حفاظت کر سکے۔ اب اس کے اندر کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے کہ ایک ہندو کی جان، ایک مسلمان کی جان، ایک عیسائی کی جان، ایک یہودی کی جان اس طرح ہی احترام کے قابل ہے جس طرح مسلمان کی جان احترام کے قابل ہے۔ اسلامی ریاست کے اندر ان کے اندر کوئی فرق نہیں ہوتا۔ تو یہ اسلام کے بنیادی اصول ہیں، لیکن ان کو اتنا مسخ کر کے پیش کیا گیا، لوگوں کو اتنا ڈرایا گیا اسلام سے کہ جب شریعت تم لوگوں پر نافذ ہوگی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، سارے ٹنڈے پھیر رہے ہوں گے، ان کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوں گے، اور وہ سب کو سب پتھر مار مار کے یعنی سنسار کیا جائے گا جو زنا کرے گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر ہم اسلام کی 1350 سال کی جب نافذ رہا اسلام، اس کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، صرف 60 سے 70، اب دیکھیں یہ ساری رپورٹڈ ججمنٹس ہوتی ہیں جہاں لائبریریوں کے اندر عراق کے اندر محفوظ ہے، جو جہاں اسلامی ریاست قائم رہی ہے وہاں پر جو فیصلے آج بھی لائبریریوں کے اندر محفوظ ہیں، وہاں پر جا کر دیکھیں تو نافذ اسلام ہوا ہے، اور صرف 60 سے 70 حدیں نافذ ہوئی ہیں۔ ان میں بھی سب سے زیادہ جو تھی وہ کنفیس کیا تھا لوگوں نے آ کے جو قاضی کے سامنے کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھے آپ سزا دیں۔ تو اسلام بنیادی طور پر انسانیت کی بھلائی کے لیے اترا تھا، نہ کہ انسانیت کو مارنے کے لیے اترا تھا۔ تو یہ تھی دوستوں مختصر سی ہسٹری جو مسلمانوں نے دنیا کے اندر جب اسلام کو نافذ کیا ہے تو انہوں نے دنیا کے اندر امن اور سکون جو ہے وہ قائم رکھا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی سالوں کے بعد زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ زکوٰۃ کیا ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے جو مال ہوتا ہے اس کے اندر غریبوں کا حصہ ہوتا ہے، جس کے 8 مصارف ہیں، وہ بہرحال قرآن کے اندر وضع کر دی گئی ہیں، وہ ہم نیٹ پہ جا کے گوگل بھی کر سکتے ہیں۔ تو زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، ہر بندہ دینے والا ہوتا تھا۔ یعنی معاشی حالات ایسے زبردست قسم کے تھے اسلامی ریاست کے اندر کہ لوگ جو ہے وہ اس کو مطلب انجوائے کرتے تھے اپنی لائف کو معاشی طور پر، اور ٹیکسز نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی۔ مطلب یہ نہیں جس طرح آج ہمارے اوپر جو مغربی معاشرے میں دیکھ لیں اور ہمارے معاشرے کے اندر دیکھ لیں کہ ٹیکسز کی بھرمار ہے۔ فکس ٹیکس ہوا کرتا تھا کفار کے لیے بھی، وہ جو مطلب دیا کرتے تھے مسلمان اسلامی ریاست کو، تو وہ نہ تو گھٹتا نہ تھا نہ بڑھتا تھا۔ جیسے زکوٰۃ 2.5% ہے کہ وہ جب اس قرآن اترا تب بھی 2.5% تھی، وہ آج بھی 2.5% ہے، اور قیامت والے دن تک 2.5% ہی رہے گی، اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ اسی طرح عشر جو ہے وہ 10% تھا، 10% ہے اور 10% ہی رہے گا۔ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کوئی وہ چینج نہیں آتی
کہ جناب یہ آج تو ہم نے سیل ٹیکس 2% لگایا، کل 4% کر دیں گے، کل 10% کر دیں گے اور پرسوں 16% کر دیں گے، اور چیزوں کے اوپر خواہ مخواہ ٹیکس جو ہے وہ بالکل نہیں لگایا جاتا۔ تو کیا ہوتا تھا کہ ہر بندہ خوشحال ہوتا تھا اور اس کا مال جو ہے وہ ریاست جو تھی وہ ہڑپ نہیں کر جاتی تھی۔ میں یہ ہسٹری جو بیان کی آپ کو 1350 سال کی مسلمانوں کی، جس کے اندر صرف 1 ملین سے بھی کم لوگ جو ہیں وہ دونوں طرف سے جنگوں کے اندر مارے گئے، میں صرف پچھلے 300-400 سال کی ہسٹری اب آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو دوستو میں اب اپنے پاس سے کوئی ڈیٹا نہیں لے رہا، یہ وہ ڈیٹا جو نیٹ کے اوپر اویلیبل ہے میں اس کی بات کروں گا۔ سب سے پہلے ورلڈ وار 1 کی بات کرتے ہیں، جس کے اندر جو ہے وہ کتنی کیجویلٹیز ہوئی ہیں انسانوں کی، کتنے انسان مارے گئے ہیں۔ وہ تقریباً ایک جگہ تو تقریباً 17 ملین ہے، 17 ملین ہے، اور ایک جگہ 40 ملین تک، 17 سے 40 ملین تک لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر مارے گئے، اور کئی جو ہے وہ جنگی قیدی اس کے اندر مارے گئے۔ 40 ملین کوئی مطلب تھوڑی وہ تعداد نہیں ہوتی انسانوں کی۔ ورلڈ وار 2 کے اندر 56 ملین پیپل جو ہیں وہ ان لڑائیوں کا شکار بنے۔ تو میں صرف یہ پچھلے 400 سال کی ہسٹری بیان کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ ایران عراق وار کے اندر 1 ملین لوگ مارے گئے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں تقریباً عراق امریکہ وار کے اندر تقریباً 5.5 لاکھ لوگ جو ہیں وہ اس وار کے اندر مارے گئے۔ اسی طرح روس اور افغانستان کی وار کے اندر 8 لاکھ لوگ مارے گئے۔ اسی طرح جو ریسنٹلی جنگ ختم ہوئی ہے امریکہ طالبان کی، اس کے اندر تقریباً 2 لاکھ لوگ مارے گئے۔ تو یہ، اور اس کے علاوہ جو پاکستان انڈیا جب الگ ہوا اور اس کے اندر تقریباً 10 لاکھ لوگ مارے گئے، 1 ملین لوگ مارے گئے۔ میں یہ صرف مختصر سی ہسٹری 400 سال کی 3 سے 400 سال کی بیان کر رہا ہوں، جس کے اندر انسانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا گیا اور انسانی خون کی جو کوئی اہمیت نہ رہی۔ اور آج بھی کیپٹلزم کے اندر جو ہمارے اوپر نظام نافذ ہے پوری دنیا کے اندر، اس کے اندر آج بھی انسانی جو جان ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا گویا اس نے پوری کی پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ ایک انسان کی اسلامی ریاست کے اندر ایک مسلمان کی، ایک ہندو کی، ایک عیسائی کی، ایک یہودی کی، ایک پارسی کی، ایک سکھ کی، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اس کی جان احترام کے قابل ہے، اس کا مال احترام کے قابل ہے، اس کی عزت احترام کے قابل ہے۔ جس کے اوپر کوئی بھی ہاتھ ڈالے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بڑی ہی سخت سزائیں رکھی ہیں۔ یعنی اگر کسی کی جان لی ہے تو اس کے بدلے جان اس کو قتل کیا جائے گا۔ اگر کسی نے کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالا تو اس کو سنسار کیا جائے گا۔ اگر کسی نے کسی کی چوری کی ہے، اس کا مال لے لیا ہے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ یعنی اس کے اوپر سخت ترین سزائیں ہیں۔ بنیادی طور پر اسلام کا مقصد یہ تھا کہ انسان جو اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے آیا ہے، اس کی عزت نفس کو محفوظ کیا جائے، اس کی جان کو محفوظ کیا جائے، اس کی عزت کو محفوظ کیا جائے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ اسلامی ریاست کے اندر اگر ایک روٹی کا مطلب ایک شخص اگر روٹی کے لیے ترس رہا ہے، کہیں کسی جھگی میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کو روٹی نہیں مل رہی، تو ڈائریکٹ خلیفہ جو ہے وہ اس کا رسپانسیبل ہے، وہ اس کا ذمہ دار ہے۔ لیکن کیپٹلزم کے اندر آپ دیکھیں کہ کوئی رسپانسیبل نہیں بنتا کسی بھی چیز کا، چاہے کوئی بیمار ہے، چاہے کوئی ہاسپٹل میں مر جاتا ہے، چاہے کوئی بھوک سے مر جاتا ہے، چاہے خودکشی کر لیتا ہے، اس کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے کہ اب کسی افسر کے پاس جائیں ہوگا، فلاں محکمے کے پاس جائیں، فلاں محکمے کے پاس جائیں، فلاں کے پاس جائیں، وہاں اپلیکیشن دیں اپنی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جدید ریاستیں ہیں کیپٹلزم کے انڈر جو بنی گئی ہیں، وہ رسپانسبلٹی لینے کے لیے تیار نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، معاشی حالات کیوں خراب ہیں؟ کیونکہ ان جو کیپٹلزم کے اندر جو ریاستیں کام کر رہی ہیں، ان کے اندر دولت کی تقسیم کا کوئی میکنزم نہیں ہے۔ اس کے اندر صرف دولت آپ نے ٹیکس کے ذریعے عوام سے اڑانی کھینچنی کیسے ہے، اس کا پورے کا پورا میکنزم موجود ہے۔ تو یہ جو تھی تھوڑی سی مختصر سی، میں نے آپ کو دونوں کا کمپیریزن کر کے دکھایا کہ اسلامی ریاست کے اندر جو تھی انسانیت کا کیا حال رہا ہے، اور پچھلے 300-400 سال کے اندر کیپٹلزم اور کمیونزم کے اندر، کمیونزم تو 30-40 سال کر کے تھک گیا نا، تو وہ تباہ ہو گیا۔ آج کیپٹلزم بھی تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ تو آج کے پارٹ کو ہم یہاں کنکلوڈ کرتے ہیں، اور اس کے سیکنڈ پارٹ کے اندر ہم ڈسکس کریں گے باری باری چیزوں کو، کس طرح معیشت، معاشرت، انسانیت، جغرافیائی تقسیم کو اور اس سب کو کس طرح تباہ کیا گیا، اسلامی ریاست کے اندر یہ کس طرح محفوظ تھی۔ اپنے دوست ہوسٹ ملک خضر کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ کے اندر دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔